آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں جاری ملیٹنٹ مخالف آپریشن کے دوران لشکر طیبہ سے وابستہ ایک ملیٹنٹ از جان فوج کا دعویٰ، آپریشن بدستور جاری، مزید تفصیلات کا انتظار۔ بارامولہ سے سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن سفینہ بیگ نیشنل کانفرنس کے صفوں میں آج باضابطہ طور پر ہوئی شامل۔ این سی کارکنان نے منایا جشن، پارٹی سربراہ فاروق عبداللہ نے کیا سفینہ بیگ کا خیر مقدم۔ فوج کے نئے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ، یو ٹی کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ہوئے ملاقات، یو ٹی میں سیکیورٹی صورتحال پر ہوا تبادلہ خیال۔ وی ایچ پی لیڈر چمپت رائے اور انل مشرا کے درمیان ایک دوسرے پر الزامات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ رام مندر عطیہ میں واقعی طور پر ہوئی ہے چوری۔ ٹی ایم سی رکن پارلیمان کیرتی آزاد کا بیان۔ رام مندر چندہ چوری کے سنگین معاملے میں حقائق کو چھپانے کے بجائے ٹرسٹ کو فوری طور پر تحلیل کرنے کی ضرورت، کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ کا مطالبہ۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کے تازہ بیان پر ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر کالیباف کا سخت بیان، کہا انتقام کا آخری مرحلہ یروشلم کی آزادی کے ذریعے کیا جائے گا پورا۔ آبنائے ہرمز میں مبینہ طور پر 3 تجارتی جہازوں پر حملے کے بعد سینٹاکام نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر کیے حملے شروع، کشم سمیت ایران کے کئی اہم تنصیبات پر کیے حملے۔ امریکی حملوں کے فوراً بعد آئی آر جی سی کا سخت ردعمل، بحرین اور کویت میں امریکہ کے 80 سے زیادہ فوجی تنصیبات کو بنایا نشانہ۔ اور جموں کشمیر کے دونوں صوبوں میں 8 جولائی سے موسم میں تبدیلی کا امکان، بارش اور بادل پھٹنے کی وارننگ، محکمہ موسمیات نے کی پیشن گوئی۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں جاری ملیٹنٹ مخالف آپریشن کے دوران فوج نے ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی وابستگی کالعدم تنظیم لشکر طیبہ سے بتائی جاتی ہے، تاہم ابھی تک پولیس کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا۔ علاقے میں آپریشن 5ویں روز میں داخل ہوا ہے، جو آخری اطلاعات ملنے تک بدستور جاری تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کے کئی گاؤں کا محاصرہ کر کے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کی ہے۔ ضلع ترقیاتی کونسل ڈی ڈی سی بارامولہ کی سابق چیئرپرسن اور پی ڈی پی کے بانی رہنما مظفر حسین بیگ کی اہلیہ سفینہ بیگ نے آج سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے صدر دفتر میں پارٹی میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے۔ سفینہ بیگ اپنے حامیوں کے ہمراہ نیشنل کانفرنس میں شامل ہوئی۔ اس موقع پر پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار، سینئر رہنما علی محمد ساگر، چودھری محمد رمضان اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق سفینہ بیگ کی نیشنل کانفرنس میں شمولیت کو ضلع بارامولہ میں پارٹی کے لیے ایک اہم سیاسی تقویت قرار دیا جا رہا ہے، جہاں سال 2024 کے اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے 7 میں سے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ واضح رہے کہ سفینہ بیگ کے شوہر مظفر حسین بیگ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے بانی اراکین میں شامل رہے ہیں۔ فوج کے نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل دھیرج سیٹھ نے پیر کو راج بھون میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران لیفٹیننٹ گورنر اور آرمی چیف نے خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جنرل دھیرج سیٹھ کے ساتھ چنار کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل بلبیر سنگھ بھی تھے۔ فوجی سربراہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ تھا۔ انہوں نے 1 جولائی سے فوج کی کمان سنبھالی ہے۔ ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمان کیرتی آزاد نے کہا کہ چمپت رائے اور انل مشرا کے درمیان ایک دوسرے پر رام مندر چندہ چوری کے حوالے سے الزامات کے تبادلوں نے صورتحال کو کافی دلچسپ بنا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ واقعی طور پر چوری ہوئی ہے اور کرشنا موہن جی کا کیا معاملہ ہے، جنہیں قائم مقام جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ کیرتی آزاد نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پہلے دن برآمد ہونے والے 18 لاکھ روپے کی رقم ٹرسٹ کے کھاتے میں جمع کرانے
سے پہلے ان کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ اسی دن FIR درج کیوں نہیں کی گئی؟ TMC لیڈر نے کہا کہ سٹ محض ایک ڈرامہ اور معاملے پر پردہ ڈالنے کی کارروائی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ ایودھیا میں رام مندر، چندہ چوری اور گھوٹالے کے معاملات انتہائی سنگین ہے اور اس میں کسی طرح کی لپا پوتی یا حقائق کو چھپانے کے بجائے ٹرسٹ کو فوری طور پر تحلیل کر کے نئے ٹرسٹ کی تشکیل کی جانی چاہیے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ نے منگل کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ رام مندر میں زمین کے حصول سے لے کر چندہ چوری تک کے سنگین الزامات لگتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سادھو سنتوں کو درکنار کر کے اس مندر کا افتتاح کیا اور مندر کی تعمیر کا پورا سہرا لیا، لیکن جب چندہ چوری سے عوام کے ساتھ وشواس گھات ہوا اور ان کی عقیدت کو ٹھیس پہنچی تو نریندر مودی نے ایک خاموشی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر میں ہوئی چڑواہا چوری کا معاملہ ملک کے گاؤں تک پہنچ گیا ہے، تمام لوگوں میں اسے لے کر غصہ ہے۔ بھگوان شری رام کے ایودھیا میں واقع مندر سے کروڑوں لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں، جسے بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سویم سنگھ RSS نے گہرا صدمہ پہنچایا ہے۔ BJP، RSS اور وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے مل کر یک طرفہ طور پر مندر ٹرسٹ بنایا، لیکن کسی کی کوئی جواب دہی طے نہیں کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں چڑواہا چوری ہونے کی معاملات بہت پہلے سے تھی، لیکن اس کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی اور باتوں کو دبایا گیا۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ ٹرسٹ میں کس کو رکھنا یہ فیصلہ RSS اور وشو ہندو پریشد ہی نے کیا، اس لیے اس کے ہی لوگ اس میں بر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کے وقت ٹرسٹ کی بات ہوئی تھی، اس بنیاد کو بنا کر چلتے تو شاید اتنا بڑا گھوٹالہ نہ ہوتا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ انتقام کا آخری مرحلہ یروشلم کی آزادی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسپیکر ایران پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف نے کہا کہ سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور انتقام کا آخری مرحلہ یروشلم کی آزادی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 ماہ سے ایرانی عوام امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں اور اپنے شہید امام کے قاتلوں سے انتقام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر نئے حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جسے امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹاکام کی جانب سے 3 تجارتی بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کا جواب کہا جا رہا ہے۔ منگل کے روز سینٹاکام نے کہا کہ اس نے یہ کارروائی اس لیے شروع کی تاکہ ایک بین الاقوامی آبی گزرگاہ میں بے گناہ افراد کے عملے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے اور ان پر حملہ کرنے کی بھاری قیمت ادا کی جا سکے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے امریکی حملوں کو دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ ماہ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دیا اور خبردار کیا کہ تہران فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ اس حوالے سے امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹاکام نے کہا کہ ایران کے خلاف حملوں کے نئے سلسلے میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں سینٹاکام نے کہا کہ یہ کارروائی آبنائے حرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ایران کے حالیہ حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے پاسدار انقلاب نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کے 85 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹاکام کی جانب سے ایران میں 80 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بدھ کو جاری پاسدار انقلاب کے بیان کے مطابق امریکی فوجی تنصیبات پر کیے گئے حملے اس کا ابتدائی جواب ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سابق ایرانی رہبر اعلیٰ کی تدفین میں عوام کی غیر معمولی شرکت کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آج الصبح ہرمزگان اور مشہرہ کے ساحلی علاقوں میں بعض فوجی اڈوں اور غیر فوجی اڈوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ پاسدار انقلاب نے کہا کہ امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس سے قبل کویتی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس کے فضائی دفاعی نظام میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ بحرین میں بھی خطرے کی سائرن بجنے کے اطلاعات سامنے آئے ہیں۔ اور اب آخر پر موسم، محکمہ موسمیات نے کہا کہ کشمیر ڈویژن کے کئی اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش کا بھی امکان ہے۔ 10 اور 9 جولائی کے لیے محکمہ نے کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی ہے، جبکہ 11 سے 12 جولائی تک جموں کشمیر میں کئی مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ 1 یا 2 بار بارشیں متوقع ہے، جبکہ الگ تھلگ علاقوں میں موسلادھار بارشیں اور ہلکی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اپنی ایڈوائزری میں محکمہ نے 8 اور 11 جولائی کو شدید بارش کے امکان سے خبردار کیا ہے۔ محکمہ نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ وادی چناب اور پیر پنچال رینج میں خطرناک مقامات پر سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔